ناظرین آداب، میں ہوں آپ کا دوست محمد جاوید اور آپ دیکھ رہے ہیں ASJ نیوز۔ ناظرین آج کی نشریات میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ آئیے پیش ہے آج خطیب صاحب، یہ سب سے پہلے یہ بتائیے کہ جو آج کے جو ماحول کے اندر دعائے قنوت کا جو اہتمام کر رہے ہیں تو مسجد عمر میں اس کا کیا انتظام ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ معزز سامعین، میرا نام حافظ محمد صلاح الدین، امام و خطیب جامعہ مسجد حضرت سیدنا عمرفاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نواب صاحب کنٹہ، میں آپ حضرات کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ملک کے جو حالات ہیں، ان حالات کے پیش نظر ہماری انتظامی کمیٹی نے یہ طے کیا ہے کہ ان حالات میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قنوت نازلہ کا اہتمام فرمایا کرتے تھے، اسی سنت پر عمل کرتے ہوئے الحمدللہ اہلیان محلہ اور انتظامی کمیٹی نے یہ طے کیا ہے کہ حالات جب تک درست نہ ہو جائے، جامعہ مسجد حضرت سیدنا عمرفاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں روزانہ فجر کی نماز میں قنوت نازلہ جو سنت ہے اس پر عمل کیا جائے گا۔ یہ مسجد کہاں پہ ہے صاحب؟ یہ مسجد نواب صاحب کنٹہ نزد عرفان ہوٹل کی لائن میں ہے اور مسجد گڑی کے دواخانے کے قریب ہے، اور میں تمام اہلیان محلہ سے درخواست کرتا ہوں کہ اور پھر اسی طرح سے تمام ائمہ مساجد اور تمام مسلمانوں سے درخواست کرتا ہوں کہ جہاں پر مختلف قسم کے احتجاج کیے جا رہے ہیں، پورے ملک میں احتجاج ہو رہا ہے، یہ بھی ہونا چاہیے، اور اسی طرح سے ہم اپنے تعلق کو اللہ سے جوڑیں، اور کیونکہ تمام حالات کا درست کرنا اور حالات کو قابو میں لانا یہ اللہ کے اختیار میں ہے، کیونکہ دنیا دارالاسباب ہے۔ دارالاسباب ہونے کے ناطے جہاں پر مختلف اسباب اختیار کیے جا رہے ہیں، جیسے کہ مختلف علاقوں میں احتجاج کیا جا رہا ہے، اور اسی طرح سے کئی ایک مساجد میں الحمدللہ قنوت نازلہ کا بھی اہتمام کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح سے ہم سب کو چاہیے اور تمام ائمہ مساجد کو چاہیے کہ وہ اپنے اپنے مساجد میں قنوت نازلہ کا اہتمام کریں، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ قنوت نازلہ، قنوت کے معنی آتے ہیں خشوع خضوع، عاجزی و انکساری۔ نازلہ کا مطلب مصیبت پریشانی کا نازل ہونا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب کوئی پریشانی آتی، قحط سالی آتی، یا کوئی مصیبت یا کوئی رنج و غم، یا دشمنان اسلام کی جانب سے کسی طرح کے کوئی مصائب آتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 نمازوں میں قنوت نازلہ کا عمل کیا ہے، اور کبھی ظہر، عصر، مغرب، عشاء میں، اور کبھی فجر میں۔ اس طرح کی کئی ایک روایتیں ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں تمہاری بنسبت میرا زمانہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ قریب ہیں، اور میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز میں اور عشاء کی نماز میں اور فجر کی نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قنوت نازلہ پڑھی ہیں۔ اسی طرح سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے بھی اسی پر عمل کرتے ہوئے یہ قنوت نازلہ کا اہتمام کر رہا ہوں۔ اس طرح سے کئی ایک احادیثیں ہیں جو قنوت نازلہ کا ثبوت اس سے ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قنوت نازلہ میں یہ دعائیں فرماتے تھے کہ اے اللہ، ولید بن ولید کو نجات عطا فرما، سلمہ بن ہشام کو نجات عطا فرما۔ اسی طرح سے دیگر جو مظلوم اور ضعیف کمزور مسلمان دشمنان اسلام کے نرغے میں یا ان کی جیلوں میں جو پھنسے ہوئے تھے، ان کی نجات کے لیے، ان کی رہائی کے لیے اللہ رب العزت سے مدد مانگا کرتے تھے قنوت نازلہ کے ذریعے سے۔ تو قنوت نازلہ میں جو دعائیں ہیں وہ مختلف دعائیں ہیں، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے نصرت طلب کی گئی ہے، اور جہاں کہیں بھی مظلوم اور بے کس مسلمان ہیں ان کی مظلومیت سے رہائی اور ظلم تشدد سے ان کی رہائی کے لیے اور اس سے نجات کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مواقع پر قنوت نازلہ کا اہتمام فرمایا، اور صحابہ کرام نے بھی اس پر عمل کیا، سلف صالحین میں بھی اس پر عمل کیا۔ تمام فقہا، محدثین اور اجماع امت کا اس بات پر اتفاق ہے
کہ قنوت نازلہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، تو لہذا ہمارے اس ملک کے اندر جو احتجاج ہو رہا ہے سی اے اور اسی طرح سے NPR اور دیگر جو قانون پاس کیے گئے ہیں جو بہت ہی خطرناک اس کے نتائج برآمد ہونے والے ہیں، اس لیے ہم اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق جوڑیں، نمازوں کی پابندی کریں اور اپنے جو حالات ہے اپنی زندگی کا محاسبہ کریں کہ یہ حالات کیوں ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ اللہ رب العزت قرآن مجید پارے 21 میں ارشاد فرمایا کہ تری اور خشکی میں جو بھی فساد برپا ہوتا ہے یہ ان کے اپنے اعمال کا نتیجہ ہوتا ہے، اور یہ اعمال جب برے ہوتے ہیں تو اس طرح کے حالات آتے ہیں۔ کیوں آتے ہیں؟ لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ بعض ویسے تو اللہ پاک بہت سارے ہمارے گناہوں کو، ہماری لغزشوں کو، ہماری غلطیوں کو معاف فرما دیتے ہیں، لیکن بعض اعمال کی جب پکڑ فرماتے ہیں تو اس طرح کے کچھ حالات آتے ہیں۔ کیوں آتے ہیں؟ لعلہم یرجعون، تاکہ تم لوگ اللہ کی طرف رجوع کرو، اللہ سے اپنا تعلق جوڑو، اپنی زندگی کے اندر جو بے راہ روی ہے اور اپنی خواہشات، نفس پرستی اور دنیا پرستی، آخرت سے غافل، اللہ سے غافل، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے غفلت، یہ جو غفلت کی جو زندگی ہے اس غفلت سے بیدار کرنے کے لیے ایسے حالات ہمارے اوپر آتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی نے یہ بھی فرمایا اعمالکم عمالکم، جیسے تمہارے اعمال ہوں گے ویسے تمہارے حکمراں ہوں گے، لہذا اگر ہم اپنے اعمال کو درست کر لیں گے، 5 وقتہ نمازیں اور بالخصوص ہماری جو راتیں جو گزر رہی ہیں، ہر نوجوان اور ہر مسلمان اپنی زندگی کا اور اپنی راتوں کا جائزہ لیں کہ ہم اپنی راتوں کو کہاں گزار رہے ہیں، کیسے گزار رہے ہیں، اور کتنا ہم قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں، کتنا ہم ذکر و اذکار کر رہے ہیں، کتنی ہماری نمازوں کے اندر پابندی ہو رہی ہے۔ اس کا اگر ہم جائزہ لیں تو خود ہمیں پتہ چل جائے گا کہ ہماری زندگی اور ہمارے اسلاف اور ہمارے بزرگان دین کی زندگیوں میں زمین و آسمان کا فرق محسوس ہوگا۔ بس میں تمام سامعین اور ناظرین جو SJ نیوز کے جو سامعین ہیں، ناظرین ہیں، ان سے درخواست کرتا ہوں کہ اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور جامعہ مسجد سیدنا عمرفاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نواب صاحب کنٹہ نزد عرفان ہوٹل، یہ فجر کی نماز میں قنوت نازلہ کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ تمام اہلیان محلہ اور جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے ان سب سے درخواست کرتا ہوں کہ اگر آپ کو موقع ملے تو یہاں پر تشریف لائیں، ورنہ اپنے اپنے علاقوں میں قنوت نازلہ کا اہتمام کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے اس ملک کے حالات کو درست فرمائے، اور فرقہ پرست طاقتیں جو ملک کے قانون اور ملک کا جو قانون ہے اس میں جو رخنا ڈال رہے ہیں، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان کے تمام منصوبوں کو ناکام فرمائے، اور تمام مسلمان، ہندو، سکھ، عیسائی جو اس ملک کی گنگا جمنی تہذیب ہے، جو آپس میں بھائی بھائی رہتے ہیں اور بھائی چارگی کے ساتھ ایک دوسرے کا خیال کرتے ہوئے برسوں سے رہ رہے ہیں، ہم دعا کرتے ہیں کہ دوبارہ اسی طرح کی گنگا جمنی تہذیب لوٹ کر آ جائے، اور ہم سب بھائی بھائی، ہندو مسلم بھائی بھائی کا نعرہ لگاتے ہوئے ملک کے اندر جو حالات ہے اس میں امن و امان کے لیے دعائیں کریں، کوششیں کریں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک تمام احتجاج کرنے والے اور اس میں جو شہید ہوئے ہیں اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے، اور جو زخمی ہوئے ہیں اللہ پاک انہیں صحت و عافیت عطا فرمائے، اور جو بے قصور لوگ جو گرفتار کیے گئے ہیں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان سب کی رہائی کے اسباب بنائے، اور ہمارے تمام قائدین کو اللہ رب العزت اتحاد کے ساتھ اور امت کی فلاح بہبود کے لیے باہر نکل کر حتی الامکان اپنے مقدور بھر کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔